بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ کوئی تم کو موت آ جائے، اور اس روز نہ تم کو نہ کوئی خرید و فروخت فائدہ دے گی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش چلے گی، اور جو انکار کرنے والے ہیں خدا کا وہی ظالم ہے۔ محترم حضرات، مال جس کو ہم منی کہتے ہیں، درہم و دنانیر، ڈالر، پیسہ، اس کو بھی اموال کہا جاتا ہے، اور جو کچھ ہماری ملکیت کے اندر ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، گاڑی ہے، کھانا ہے، ہمارا زمینیں ہیں، مکانات ہیں، کپڑے ہیں، ان کو بھی اموال کہا جاتا ہے جو ہماری ملکیت میں رہتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان کو اپنے مالوں سے بڑی محبت رہتی ہے۔ اللہ فرماتا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم رات دن ایک کر دیتے ہیں، ہمارا سکون اس کے لیے فنا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم ساری محنت، کاوش اور کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس مال جمع ہو جائے۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کو اللہ تعالیٰ نے کوئی غلط چیز نہیں کہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ میں بھی بڑے بڑے مالدار تھے، انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی بڑے مالدار تھے، ان کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ سے پناہ مانگی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ مال و دولت، اموال، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور لیکن ہمارے سامنے ایک ویژن رہنا چاہیے، ہمارے سامنے ایک مقصد رہنا چاہیے کہ جو مال ہم کماتے ہیں، کیا ہم اس کو کس طور پر صرف کریں؟ کیا اس میں صرف ہمارا ہی حق ہے اور اس پر کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے؟ تو مال کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انسان کی جانوں کو بھی اور انسان کے مالوں کو بھی اللہ نے خرید لیا۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ جو کچھ ہم کماتے ہیں اس کو راہ خدا میں بھی خرچ کرنا چاہیے، لوگوں کے کام بھی آنا چاہیے۔ تو مال جو ہے، یہ مال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، تمہاری اپنی کوئی قابلیت کی بنا پر یہ مال تم کو نہیں ملا ہے، بلکہ اس میں ہماری جو رحمت ہے، ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے یہ مال تم کو عطا کیا ہے۔ تو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو،
یعنی مال تمہارا نہیں ہے، یہ مال ہم نے تم کو دیا ہے۔ وَآتُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، دوسری کا فرماتا ہے اللہ جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تم راہ خدا میں خرچ کرو۔ جو کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور راہ خدا میں دے دیتا ہے، اس میں کمی کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوتا کہ مال صرف کرنے کی وجہ سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو دگنا چگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کر دے گا، کیونکہ یہ مال جس کے ہاتھ میں تم نے دیا ہے وہ مال تم نے ایک بڑے مقتدر اعلیٰ کو دیا ہے جس کی ساری دنیا پر حکومت ہے۔ ظاہر بات ہے کو مال میں کمی کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی آس میں، مال کے لالچ میں بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر جو بے نام کمپنیاں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے فائدے دکھاتی ہیں، ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں کہ لوگوں نے مال کے لالچ میں کتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر اپنے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے، اور ان کو کیا ملا؟ ان کو مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ کمپنیاں دھوکہ دے کر ہیرا گولڈ کے نام پر ہو یا کسی اور کمپنی کے نام پر ہو، تو اس طرح کمپنیوں نے لوگوں کو چونے لگوائے، ان کمپنیوں کے ہاتھوں میں ہم نے دیا اور ہمارے کروڑوں اربوں روپے اس کمپنی نے کھا لیے۔ لیکن خدا کے ہاتھ میں ہم اگر کچھ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں نقصان کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں لوگ، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو زمین کے اندر جو کھیتی کرنے والا کسان بوتا ہے، اور ایک دانہ بوتا ہے اور ایک دانے کے اندر 7 بالیں نکلتی ہیں، اور ہر بال میں جو بالی ہوتی ہے، بال جس کو کہتے ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ آدمی بوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کو دکھا دیتا ہے کہ ایک دانے کے سے 700 دانے اس کو ملتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کوئی راہ خدا میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے جو 700 گنا تم کو دے دیتا ہے۔ اس طرح اگر تم راہ خدا میں ایک حبہ بھی خرچ کرو گے، ایک دانہ بھی خرچ کرو گے، ایک پیسہ بھی خرچ کرو گے تو 700 گنا اس کو ملے گا۔ یہ صرف اللہ یہ نہیں کہتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسے اس کو دگنا تگنا بھی عطا کرتا ہے، 700 کے بجائے 7000 بھی عطا کر سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے خدا کے پاس ہیں، خدا کے ہاتھ میں دنیا کے اقتدار ہے۔ خدا جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس کے رزق کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح دی، اگر کوئی تم ایک کھجور بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے۔ جس طرح تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو، گائے کے بچڑے کو پالتے ہو، وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ پالتے پالتے بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پالتا ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح پالتا ہے، اس طرح اس کو بڑا کر دیتا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک کوئی کھجور بھی خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا، اس کے پاس، خدا کے پاس اجر عظیم ہے، خدا کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گونگی زمین کو
ایک بحری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ جو کوئی آدمی ایک دانہ بو دیتا ہے تو زمین سونا اگلتی ہے، چاندی اگلتی ہے، اور اس سے خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے، کسان خوش ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جو کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے خزانے ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی وراثت خدا کے پاس ہے، وہی ساری میراث کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدمی کے خلوص پر دیتا ہے، آدمی کے خلوص پر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا، 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ 1,00,000 درہم تو بہت بڑا ہوتا ہے، 1 درہم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم راہ خدا میں خرچ کر دیا، گویا کہ اپنی آدھی دولت راہ خدا میں دے دی۔ اور ایک آدمی کے پاس لاکھوں درہم تھے، ڈھیروں سارا مال تھا، اس میں سے 1,00,000 درہم اس نے دے دیا، تو اس نے اپنے مال کا کچھ حصہ دیا اور اس نے آدھا مال دے دیا، تو 1 درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، قبیلہ ظفر کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دور سے آئے تھے قبیلے کے لوگ، اور بھوک اور فاقے سے اور بدحالی سے ان کا برا حال تھا۔ ان کے جو پیٹ تھے پچکے ہوئے تھے، اور ان کے بدن پر بوسیدہ لباس تھا، پھٹے پرانے لباس تھے، اور کسی کے پاس آدھا کپڑا تھا، کسی کے پاس 1 کپڑا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر جاتے کبھی نکلتے۔ پھر آپ نے بلال کو بلایا اور اذان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات اور صدقات کی ترغیب عطا فرمائی۔ پھر لوگ جن کے پاس جو کچھ مال تھا وہ لاتے گئے، یہاں تک کہ ڈھیروں مال جمع ہو گیا۔ ایک صحابی اس حالت میں آئے کہ ان سے مال اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور وہ مال کے پاس آ کر گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی، آپ کا چہرہ چمکنے لگا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو محترم حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کے جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے؟ گرچہ مال اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے تعبیر کرتا ہے، راہ خدا میں دینے کو اللہ قرض سے تعبیر کرتا ہے۔ کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک انصاری کا ایک باغ تھا، اور اس باغ کو دیوار تعمیر کر رہے تھے، درمیان میں ایک درخت آ رہا تھا، کھجور کا درخت آ رہا تھا۔ انہوں نے کھجور کے والے جو دوسرے کا میدان تھا اس سے کہا، باغ تھا، اس سے کہا کہ یہ درخت میں خرید لیتا ہوں، تو وہ تیار نہیں ہوا، یا اس کو ہٹا دیا تو وہ تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، وہ منافق تھا شاید، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ کہا کہ اگر تم اس کو یہ درخت دو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو ایک درخت دے گا۔ وہ تیار نہیں ہوا۔ ابو دہدہ انصاری اللہ عنہ کو معلوم ہوا، اور ان کے پاس ایک بڑا باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ انہوں نے کہا، میں
600 کھجور کا جو باغ ہے تم لے لو اور مجھے یہ درخت دے دو۔ وہ راضی ہو گیا، تو درخت کاٹ کر اس کو دیوار تعمیر کی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من غدق رداہن، کہ کتنے جنت کے کھجور کے خوشے ہیں، بھاری خوشے ہیں جو ابو دہدہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کے پاس انفاق کا جذبہ تھا؟ محترم حضرات، ہمارے پاس بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ہم پاس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں ہم اس کو تقسیم کریں، یا اللہ کا گھر بھی جو تعمیر ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ اگر جو کچھ بھی دیں گے راہ خدا میں صدقہ ہوگا، راہ خدا میں انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کے اندر گھر تعمیر کر دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم کو مل جل کر کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر اچھے لوگ آتے ہیں، نمازی لوگ آتے ہیں، پاک صاف لوگ آتے ہیں، سوسائٹی کے بہترین لوگ آتے ہیں جو خدا کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اگر ہم کوئی جگہ کے لیے اپنا پیسہ لگائیں گے، اپنا روپیہ دیں گے، اپنا جو کچھ آپ کے پاس جو وسائل ہیں اس میں سے کچھ آپ راہ خدا میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔